انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ آپ کسی کو کامیابی کا راستہ تو دکھا سکتے ہو مگر کامیاب نہیں کروا سکتے۔ سوشل میڈیا پر ایک تحریر پڑھنے کو ملی، کسی اللہ کے بندے نے لکھا ہے کہ مجھے ایک عظیم بزنس مین کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس انٹرویو میں اس نے دلچسپ باتیں کہیں۔ ان باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز خود کرتا ہے۔ اس کی دوسری بات، کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پروفیسر ماہر تعلیم شامل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اور یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ کامیابی ان کو کالج یا یونیورسٹی کی بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ اس بزنس مین کا کہنا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا۔ میری کمپنی میں اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ 30,000 مرد اور خواتین کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ مجھ سے ویژن، عقل اور دماغ میں بہت بہتر ہیں، لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں۔ انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے لیکن محنت کا نہیں۔ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ لکھاری کہتا ہے کہ اس کی باتیں سن کے میں نے سوچا، جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں آؤ مل کر کریں، یعنی وہ ٹیم بلڈنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ناکامی کام میں نہیں، نااہل لوگوں میں ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ ناکام کی ماننی ہے یا جو کام کرنے کی ہمت کرنے میں لگا ہے اس کی۔ کاش 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 میں اس کی باتیں ان تمام پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ میں خود چنیوٹ کے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں لڑکے کو FA BA کے ساتھ ہی کاروبار پر بٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا کاروبار ہی الگ کر کے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے کاروبار میں اونچ نیچ بھی آئے تو 25-30 سال کی عمر تک وہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکا ہوتا ہے اور اس کا کاروبار مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں عام طور پر نوجوان اس عمر میں ابھی کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ چنوٹی خاندانوں میں ایک اور اچھی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں بہت جلد کر دیتے ہیں، اور یہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ اس سے ایک تو معاشرے میں بے راہروی کے پھیلنے کا سدباب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکا لڑکی نہ صرف نوجوانی کی عمر کی جائز خواہشات سے نہ صرف خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ جو ہی وہ بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی اپنی اولاد ان کا سہارا بننے کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ جس دن میرے اسٹوڈنٹ نے نوکری کی وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انٹرپرینرشپ کے حوالے سے کسی پروگرام میں اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملے تو میں شرکا کو یہ بات ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ہونے کا فارمولہ بتایا تھا، لیکن افسوس کہ اس فارمولے پر ہم سے زیادہ یہودی عمل پیرا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے۔ اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ تم تجارت کو لازم پکڑو، اس میں تمہاری روزی کے 9 حصے ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کاروبار کا نہیں سوچتے، بس دن رات نوکری کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ حالانکہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سب سے بڑا مینیجر لگنے سے بہتر ہے بندہ اپنے ٹھیلے کا CEO بن جائے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین کہا کرتے ہیں کہ جس گھر سے جہالت چلی جاتی ہے وہاں سے غربت بھی چلی جاتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، کاش ہمیں بھی آ جائے، اور ہم اپنے ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے ہنرمند افراد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اتنے بڑے ہیومن ریسورس کی اس طرح بے قدری مت ہونے دیجیے۔
ہماری یہ یوتھ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا ہمارا ایٹم بم۔ اقبال نے کہا تھا، قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، نیست اس نقد و کماشو سے مضر، مال او فرزند ہائے تندرست، تر دماغو سخت کوشو چاکو چست، کہ قوم کا سرمایہ سونے چاندی کے ڈھیر نہیں بلکہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں جو صحت مند، ذہین، محنتی اور چاکو چوبند ہوں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔